باقی پورا نماز پڑھنے کو نہیں گیا ثالثہ کا ابراہیم باقی پورے نماز پڑھنے کون باقی پورے نماز پڑھنے تو نہیں گیا ثانیہ متوسطہ کون بس باقی پورے متوسطہ کے پورے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم التوبة من الذنب ألا يعود إليه أبدا رواه البيهقي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم برئت الذمة ممن أقام مع المشركين في ديارهم رواه الطبراني وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم العالم سلطان الله في الأرض فمن وقع فيه هلك رواه أبو داود وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العالم بغير عمل كالمصباح يضيء للناس ويحرق نفسه رواه مسند الفردوس للدارمي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تعتري الحدة خيار أمتي رواه الطبراني وقال النبي عليه الصلاة والسلام بلوا أرحامكم ولو بالسلام رواه أبو داود وقال النبي عليه الصلاة والسلام عامة أهل النار النساء رواه الطبراني وقال النبي صلى الله عليه وسلم بورك لأمتي في بكورها يوم سبتها وخميسها رواه الطبراني چند حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں ہفتہ وار یہ درس حدیث کا سلسلہ الحمدللہ سال کے شروع سے چلا آ رہا ہے اب آئندہ شنبے کو آئندہ ہفتے کو انشاءاللہ اس تعلیمی سال کا آخری ہوگا اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کا جو درس ہے وہ اس سال کا تعلیمی سال کا آخری ہوگا پھر ستمبر میں انشاءاللہ شروع ہوگا اس لیے میں نے آج 8-10 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں پہلی حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے فرمایا التوبۃ من الذنب الا يعود الیہ ابدا گناہوں سے توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ پھر دوبارہ اس گناہ کی طرف کبھی لوٹ کر نہ جائے گناہ سے توبہ وہ ہوتی ہے کہ بندہ گناہ کی طرف الا يعود الیہ ابدا کبھی بھی دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائے سچی توبہ یہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں سچی توبہ کی ضرورت ہے
آج پاکستان کے حالات اور ہمارے پنجاب کے حالات اور لاہور کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت ہمارا پنجاب اور ملک جس دور سے گزر رہا ہے، اس میں سب سے زیادہ توبہ استغفار کی ضرورت ہے۔ سب لاہوری بھائیوں کو پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ایک اور روایت مسلم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف توبہ کرو، اور فإنی اتوب، میں بھی توبہ کرتا ہوں دن میں 70 بار اور 100 بار، دونوں روایتیں آتی ہیں 100 بار، 100 مرہ، 100 بار میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی جو معصوم ہیں وہ 100 بار روزانہ توبہ کریں، اور ہم لاہوری توبہ کبھی کی کبھی نہ کی، بہت بری بات ہے۔ آج اس دور میں جو حالت گزر رہی ہے، میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پاکستان کا دل لاہور ہے۔ جو لاہور میں توبہ کی ضرورت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ بے حیائی، بد امنی، بد دیانتی، فحاشی، بے پردگی اور بہت کچھ لاہور میں ہو رہا ہے۔ لاہوری لوگ شریعت کی حدود کو پامال کر رہے ہیں۔ لاہوریوں نے انتہائی خطرناک، اذیتناک اپنا رویہ اپنایا ہوا ہے۔ میں ایک بہت پروسوخ طریقے سے بات کہنا چاہتا ہوں۔ صرف اہل لاہور اگر توبہ پہ اتر جائیں، صرف لاہوری لوگ اگر توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے پورے پاکستان کا رخ بدل جائے گا۔ کراچی میں اگر بدامنی، بدماشی، بےغیرتی اور فحاشی ہو رہی ہے تو کراچی میں دیندار بھی بہت ہیں، نمازی بھی بہت ہیں، مدارس بھی بہت ہیں، علماء بھی بہت ہیں، عمل کرنے والے بھی بہت ہیں، عابدین اور عبادت گزار بھی بہت ہیں۔ مگر لاہور کے اندر کیا ہے؟ سوائے گند کے، سوائے فحاشی کے، سوائے بدامنی کے، سوائے عیاشی کے، سوائے بدنگاہی اور بدنظری اور منچاہی زندگی کے، لاہور میں اور کیا ہے؟ میں بھی لاہوری ہوں، مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے، اور جتنے بھی لاہوری ہیں انہیں سب اصلاح کی ضرورت ہے۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ ڈیفنس کے علاقوں میں اور دوسرے تیسرے مہنگے علاقوں میں جو گندگی اور فحاشی اور کلب بنائے گئے ہیں وہ بہت ہی لاہور کی بغیرتی اور بہت بری بات ہے۔ ہمیں چاہیے کہ توبہ استغفار کریں اور لاہوریوں کو یہ پیغام عام کریں۔ انتہائی خطرناک حد سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، ہر طرف سے لاہور کو جکڑا جا رہا ہے، اور لاہور میں زیادہ سے زیادہ عذاب مسلط ہو رہا ہے۔ آپ کہیں گے جی بجلی تو ہر جگہ جا رہی ہے، گرمی تو ہر جگہ پائی جا رہی ہے، کاروباری حالات تو پورے ملک کے حالات خراب ہیں، بات آپ کی وجہ ہوگی، مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وضاحتیں نہیں کی جا سکتی۔ لاہور کے اندر جو فحاشی
اور یعنی گندگی پائی جاتی ہے وہ دیگر کسی اور شہر میں نہیں. کراچی میں اگر ہے بہت زیادہ تو اس میں نمازی بھی بہت ہیں, نیک لوگ بھی بہت ہیں, مدارس بھی بہت ہیں. اس لیے کراچی کو اس سلسلے میں تذکرے میں نہ لائیں. کراچی کے بعد کوئی بڑا شہر اور نہیں ہے لاہور کے علاوہ. کراچی کے بعد سب سے بڑا شہر لاہور ہے, اور لاہور ہی پاکستان کا دل ہے. لاہور کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے موسم سے مالا مال فرمایا ہے. لاہور کو اللہ تعالیٰ نے چاروں طرف سے زرخیز زمینوں کے ساتھ جوڑا ہے. لاہور کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمایا ہے. لاہور بہت بڑا شہر ہے, بہت کام کا شہر ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے رائے ونڈ کے سلسلے کو بھی لاہور سے جوڑا ہے, ضلع لاہور سے جوڑا ہے, اس لیے کہ لاہور کو ایک اصلاح کی ضرورت ہے. لاہور کی اصلاح کی ضرورت ہے. لاہوریوں کو سیروزہ لگانا چاہیے. جنہوں نے سیروزہ لگایا ہے انہیں عشرہ لگانا چاہیے. جنہوں نے عشرہ لگایا ہے انہیں چلہ لگانا چاہیے. جنہوں نے چلہ لگایا ہے انہیں 4 ماہ لگانے چاہیے. جنہوں نے 4 ماہ لگائے ہیں انہیں 7 ماہ لگانے چاہیے. جنہوں نے 7 ماہ لگائے ہیں انہیں سال لگانا چاہیے. میں سچ کہتا ہوں, آج اگر آپ کو نہیں پتہ چل رہا تو آپ کی اپنی کھوپڑی کی بات ہے. اگر لاہوری صحیح ہو جائیں تو پورا پاکستان صحیح ہو سکتا ہے. لاہوریوں کو چاہیے توبہ کریں, اپنے اپنے کلب کو ختم کریں, اور ان کلبوں میں جانے کا جو عروج رواج پا رہا ہے اسے ترویج نہ ہونے دیں. اس کی مطلب تائید مت کریں, اور زیادہ سے زیادہ پردے کے ساتھ, نماز کے ساتھ, تلاوت کے ساتھ, درود شریف کے ساتھ, امن و ایمان کے ساتھ, ذکر و اذکار کے ساتھ, اللہ کی یاد کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کریں. اور توبہ استغفار کو صبح شام, صبح دوپہر شام اپنے ساتھ پکا پکا جوڑ لیں. تو بھائیو دوستو, یہ بجلی کا بحران اللہ کی قسم یہ ہمارے اعمال کا بحران ہے. یہ بجلی کا بحران ہمارے عذاب کی صورت ہے. یہ بجلی کا بحران اور گیس کا بحران اور جتنے بھی بحران اور عذاب آ رہے ہیں یہ ہمارے ہی اعمال کے نتائج ہیں. آج ہم حکمرانوں کو برا کہتے ہیں, آج ہم بڑوں کو برا کہتے ہیں, اپنے گرمان کو جھانک کر نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کس طریقے سے لاہور میں زندگی بسر کر رہے ہیں, غیر لاہوریوں کو بھی خراب کر رہے ہیں, پورے پاکستان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, عیاشیاں فحاشیاں عروج پر پہنچائی بیٹھے ہیں. اسلام آباد بھی ہوگا لیکن لاہور بہت آگے چلا گیا ہے. اس لیے جو جہاں کہیں بھی لاہوری ہے, چاہے وہ رہائش میں لاہور کے اندر ہے یا باہر کہیں ہے, اور جو لاہور میں اقامت پذیر ہیں, ان سب کو خاص طور پر لاہوریوں کے لیے اور پنجاب کے لیے اور پاکستان کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے. اہل بلوچستان کے لیے بھی, اور جو پریشان حال سندھی ہیں ان کے لیے بھی دعائیں مانگنی چاہیے. پورے ملک میں اس وقت جو فضا قائم ہے, ان سب حضرات کو توبہ استغفار کی ضرورت ہے. جو شخص توبہ استغفار میں آگے بڑھتا چلا جائے گا وہ ان پریشانیوں سے, ان چیزوں سے چھٹکارے میں آتا چلا جائے گا. اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پہ جا کر جلوس نکالیں, ہم لوگوں کے راستوں کو بلاک کر دیں, ہم املاک کو توڑ پھوڑ شروع کر دیں. یہ بجلی بحال کرانے کا کوئی راستہ نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑی چال ہے جو ہمارے ساتھ کھیلی جا رہی ہے. ہماری عوام کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے. یہ ہمارے اوپر عذاب مسلط ہے. ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے, ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. یہ ہمارے ہی اپنے اعمال کی بدولت ہمیں یہ نتائج مل رہے ہیں. اس وقت جو حالت چل رہی ہے, تاریخ ہے جب سے لاہور پیدا ہوا ہے, سینکڑوں سال پہلے یا ہزاروں سال پہلے لاہور کی جو بنیاد رکھی گئی, اس وقت سے لے کر قیامت سے پہلے آج کل کا جو یہ دور گزر رہا ہے, یہ انتہائی خطرناک حالت سے گزر رہا ہے. اگر یہی حالت باقی رہی, توبہ کی طرف رجحان کے کوئی بیانات نہ دیے گئے اور یہ پیغام عام نہ کیا گیا, تو آپ بھی ادھر بیٹھے ہیں, میں بھی ادھر بیٹھا ہوں, آج کا ڈیٹ اور آج کا ٹائم لکھ لو. اس کے بعد ترقی نہیں ہوگی, تنزلی ہوگی. اگر ہم نے توبہ استغفار شروع کر دی تو انشاءاللہ ملک درست ہونا شروع ہو جائے گا. صرف لاہوری حضرات کو خاص طور پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں, توبہ کی سب کو ضرورت ہے, توبہ کی
سب کو ضرورت ہے، مگر لاہوری کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر ہمارے تمام ساتھی جہاں جہاں تک آواز پہنچا سکتے ہوں آواز کو پہنچائیں، اور ہمیں توبہ استغفار کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ جی زرداری صاحب نے بجلی بند کر دی ہے اس لیے کام ٹھپ ہو گیا ہے، معاملہ زرداری پہ ڈال دیتے ہیں، مگر اپنی بنیاد کو ہم نہیں دیکھتے، اپنی اصلیت کو ہم نہیں سوچتے کہ ساری لگام تو اللہ کے قبضے میں ہے، سارے اختیارات تو اللہ کے پاس ہیں۔ ہمارے اعمال ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے تو سارے کے سارے ساتھی ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اگر ہم کسی تنگی میں آ کر 2 نفل حاجت کے اللہ تعالی جل شانہ کی رضا کے لیے پڑھتے ہیں تو خدا کے لیے، لاہوریوں کی اصلاح کے لیے، بجلی کے بحران کے لیے بھی 2 نفل حاجت کے اللہ سے پڑھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی موجودہ نعمتوں پر جب ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس نعمت کا اضافہ فرمائیں گے۔ قرآن کریم میں اس کا وعدہ کیا گیا ہے، جس نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کا لازمی طور پر اس کا نعمت بدل یا اس نعمت کا اضافہ، اور تاکیدی کلمات کے ساتھ ہے کہ لازمی اس نعمت میں اضافہ فرمائیں گے۔ آج ہم اگر چند گھنٹے بجلی موجود ہونے کا شکر ادا نہیں کریں گے تو آپ بھی ادھر ہیں، میں بھی ادھر ہوں، یہ بجلی اور جائے گی۔ اگر ہم اس کی موجودگی کا اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کریں گے تو یہ بجلی آہستہ آہستہ بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ بجلی کا کوئی فالٹ مالٹ نہیں ہے، بجلی کا کوئی چکر پیچھے نہیں ہے، یہ صرف ہمارے اعمال ہیں جن کی بدولت ہم سے یہ نعمت چھینی جا رہی ہے۔ اس کا یقین ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے لاہوری پریشان ہے، پنجاب پریشان ہے اور پاکستان پریشان ہے۔ ہمارے اعمال ٹھیک ہوں گے تو باقیوں کے اعمال بھی ٹھیک ہوں گے۔ جہاں تک ہو سکے ہمیں دوسروں کی غلطیاں نکالنے کی بجائے اپنے اعمال ٹھیک کرنے چاہیے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج کل تو بچوں کا ذہن بن گیا ہے کہ بھی بجلی جاتی ہے، بجلی آنے پر تعجب ہوتا ہے یا نہ جانے پر تعجب ہوتا ہے، اور ہماری بچپن میں کبھی بجلی جانے کا تصور نہیں ہوتا تھا، اور دوسرے ممالک میں بھی بجلی بند ہونے کا تصور نہیں ہے۔ ایک بجلی کو ہم نے گویا کہ اپنا ایک حق سمجھ رکھا تھا کہ بجلی ہمارا ایک حق ہے، تو ہم لوگوں نے شکر ادا نہیں کیا تو آج ہماری اولادوں کو لوڈ شیڈنگ دیکھنی پڑ رہی ہے۔ تو بھائیو دوستو، اپنا بھی، اپنے بچوں کا بھی، اپنے ملنے والوں کا بھی ذہن بنانا چاہیے کہ شکر کی زندگی اپنائی جائے، جو نعمت ہاتھ میں ہے اس کا شکر ادا کیا جائے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، شکر کے اوپر ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک شخص سمندر کے کنارے پر تشریف فرما ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، پاؤں سے لنگڑے ہیں، ٹانگوں سے لنگڑے ہیں، اور ہاتھ ان کے ہے نہیں، بازو ان کے ہے نہیں، نابینا بھی ہیں، صرف تھوڑی سی زبان ان کی چلتی ہے اور تھوڑی سی سماعت ان کی کام کر رہی ہے۔ ایک عبداللہ نامی شخص وہاں سے گزرتا ہے، سچا واقعہ ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے۔ ایک عبداللہ نامی شخص وہاں سے گزرتا ہے اور گزر کر اس شخص کے شکر کے الفاظ سنتا ہے۔ وہ شکر کے اندر اللہ تعالیٰ کو پکار کے یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے بہت سوں سے بہتر بنایا ہے، تو نے مجھے بہت سی آفتوں سے بچایا ہے، تیرا کس کس نعمت کا شکر ادا کروں۔ وہ عبداللہ نامی مسافر سنتے ہوئے اس کے پاس حاضر ہوتا ہے، حاضر ہو کر پوچھتا ہے بتا تو صحیح تو کس نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے اور کون سی بہت ساری آفتوں اور مصیبتوں سے تو بچ پڑا ہے۔ اس کا ایک مکمل انٹرویو لینے لگتا ہے۔ آواز سامنے آ رہی ہے؟ پیچھے بھی آ رہی ہے؟ تو سنیں، وہ اللہ کا ولی فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا عظیم احسان ہے
کہ اس نے مجھے باوجود اپنی قدرت کے آسمان سے آگ گرا کر مارا نہیں، اور سمندر کے کنارے پہ ہوں مجھے بہایا نہیں کہ پانی بہا کے لے جاتا، اور پہاڑوں کو حکم نہیں دیا کہ وہ مجھے ریزہ ریزہ کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پوری قدرت ہے۔ شکر ہے ان کا میری زبان صحیح ہے، شکر ہے ان کا میں بات کو سن سکتا ہوں۔ وہ کون شخص اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے جس کی ٹانگیں بھی نہیں، جس کی بینائی بھی نہیں، جس کا کوئی چکر ہی نہیں، جس کے پاس ظاہری نعمت ہی کوئی نہیں، ساحل سمندر بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا اتنے زوردار طریقے سے شکر ادا کر رہا ہے، اور ہم ہمارے زبان پر سارا دن، ساری دوپہر، سارے صبح شام، رات دن یہ زبان پہ الفاظ ہوتے ہیں، آج تو اخیر ہو گئی، آج تو بجلی نے مت مار دی، آج تو یہ ہو گیا، آج تو وہ ہو گیا۔ اور کچھ لوگ ناواقفیت سے ایسے بھی بول دیتے ہیں کہ آج ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے پکڑ کر دی، جس راستے پہ جاتے ہیں وہ راستہ بند، جس کام کے لیے جاتے ہیں وہ کام بند، جس کاروبار کی طرف نکلتے ہیں وہ کاروبار ٹھپ۔ کیا ہو گیا آج کل؟ ہم لوگ بجائے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو بہرحال وہ کنارے پہ بیٹھا سمندر پہ وہ بزرگ، توجہ فرمائیے، وہ کنارے پہ بیٹھا بزرگ اللہ کا ولی کیا کہتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے آگ سے مارا نہیں، پانی میں بہایا نہیں، پہاڑوں سے ٹوٹے نہیں کر دیے میرے۔ اچھا، آپ تشریف لائے ہیں تو آپ ایک کام کیجئے کہ آپ جو ہے وہ میرا ایک بیٹا ہے 3-4 سال کا، چھوٹا بیٹا ہے، عمر نہیں بتائی، چھوٹا ہوگا، تو میرا ایک بیٹا ہے وہ میری خدمت کر رہا ہے، بیٹا ایک ہی ہے، وہ میری خدمت میں ہے وہ چھوٹا، 3 دن سے وہ غائب ہے، اگر آپ تھوڑی سی زحمت فرمائیں، میں چل پھر نہیں سکتا، تو اگر آپ اسے تلاش فرما دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ تو وہ آئے ہوئے عبداللہ نامی شخص نے بڑی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت کے لیے تیار ہوئے اور جنگلوں کا رخ کیا اور ان کے بیٹے کو تلاش کیا، مگر زندہ نہیں، اس کی لاش ملی، اور اس کی لاش کو جانور نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ اب یہ خبر اس بزرگ کو وہ کیسے سنا سکتا تھا؟ یہ خبر اس بزرگ کو وہ کیسے سنا سکتے تھے؟ انہوں نے سوچا کہ خود تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، مگر اب جانا تو ادھر ہی ہے جنہوں نے ہماری خدمت لگائی ہے، اب جا کر کے اس کو رپورٹ کیسے پیش کریں؟ جو بیچارہ پہلے ہی دکھی انسانیت ہے اور پریشان حال شخص ہے، محتاج اور معذور آدمی ہے، اس کو جا کر کے ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ تیرا ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی شہید ہو گیا، مٹی کے تودوں کے درمیان اس کی ڈیتھ ہوئی، 2 مٹی کے تودے تھے، وہ اس کے اوپر گرے تو وہ بیچارہ وہاں فوت ہو گیا، اس کو جانور نوچ نوچ کے کھا رہے تھے، اس کی ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا تھا۔ تو اب گئے اس ساحل کے پاس، اس بندے کے پاس جا کر کے، وہ بندہ بڑا عظیم انسان تھا، اس کا نام بتلاتا ہوں ابھی انشاءاللہ، وہ بڑا عظیم انسان تھا، معروف مشہور شخصیت ہے، جی ہاں، توجہ فرمائیے۔ اس بندے کے پاس دوبارہ وہ گئے اور جا کر کے کہا، کچھ نہیں کہا، اس جا کر کے تمہید باندھنی شروع کر دی۔ ظاہر ہے جاتے ہی خبر سنا نہیں سکتے تھے، سنانے والے کی ہمت نہیں ہے، سننے والے کی بھی ہمت نہیں ہو سکتی، جا کر تمہید باندھنی شروع کر دی کہ بھائی دوستو، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کے فیصلے پر سارے راضی ہوتے ہیں، اللہ کی امانتیں ہوتی ہیں، ان کو ادا کرنا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، تمہید باندھنی شروع کر دی، اور آخر کار ایک دبے لفظوں میں بتا دیا کہ آپ کا چھوٹا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ اب اس بزرگ کی زبان دیکھیے، اس بزرگ کی زبان بجائے اعتراضی کلمات کے، اس بزرگ کی زبان بجائے اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنے کے، اس بزرگ کی زبان نے یوں کہنا شروع کر دیا کہ شکر ہے اللہ پاک کا کہ اللہ نے میرے بیٹے کو نافرمان نہیں بنایا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے میرے بیٹے کو باغی نہیں بنایا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے میرے بیٹے کو یہ نہیں بنایا، بہت ساری باتیں انہوں نے کی، اور پھر آخر اندر ہی اندر دل کے آنسو رو رہے تھے، اور ظاہر ہے اتنی بڑی خبر سننے کے بعد سہ نہ سکے، چند ہی لمحات اور منٹوں کے بعد ایک چیخ ماری اور اللہ کو جان دے دی۔ یہ تھے حضرت نام بتا دوں یا رہنے دو؟ یہ تھے حضرت ابو قلابہ رحمہ اللہ تعالی، تابعی تھے،
تابعی تھے، بہت بڑے مشہور بزرگ، ٹھیک، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد خاص تھے۔ بہرحال ان کا صبر دیکھا ہے آپ نے، ان کا شکر دیکھا آپ نے، تو ہم لوگوں کی کیا حالت ہے؟ ہائے مر گئے، ہائے لٹ گئے، ہائے آج تاخیر ہو گئی، بجلی 5 گھنٹے چلی گئی۔ ارے بھائی زرداری گیلانی کیانی کو تو ظالم کہتے ہو، مگر اپنے نفس کو اور اپنے محاسبے کو نہیں لیتے، کتنی بری بات۔ ٹھیک ہے ان کے اندر بہت ساری خرابیاں ہوں گی، ہمارے حکمران کون سا ٹھیک ہیں، کون سا اصلاح یافتہ ہیں، ایک کون سا یہ آسمان سے اترے ہیں، کون سا یہ اہلیت والے ہیں، کون سا یہ علماء ہیں، مگر یہ ہمارے ہی اعمال ہیں۔ جتنے بھی زرداری کیانی گیلانی وغیرہ چودھری حضرات بیٹھے ہیں، یہ سارے ہمارے اعمال کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں۔ کسی کو ہم برا کیوں کہیں؟ ہم اپنے اعمال کو ٹھیک کریں، اپنے آس پاس کو ٹھیک کریں، اپنے گھرانوں کو ٹھیک کریں، اپنے ماتحتوں کو ٹھیک کریں، جہاں تک آپ کی چلتی ہے آپ اپنی آواز کو پہنچائیں، اور ہر طرح سے اپنے معاملات کو، شریعت کو اپنے اندر ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنے معاملات کو ٹھیک کریں، تب تو فائدہ ہوگا۔ دوسری حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بریئت الذمۃ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا ذمہ بری ہو گیا ہے، ممن اقام مع المشرکین، ان لوگوں سے جو مشرکوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے گھروں میں، یعنی ان کے ملکوں میں، ان کی جگہوں میں۔ اس حدیث سے ان غیر ملکی لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے جو غیر ملکوں میں اپنے ملک کو چھوڑ کر، اسلامی ملک کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں جا کے رہتے ہیں، یورپ میں، امریکہ میں اور اہل مغرب کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں، مشرکین کے دیار میں مشرکین کے ساتھ رہنے کو پسند کرتے ہیں، مسلمانوں کے دیار کو چھوڑ کر، مسلمانوں کے ممالک کو چھوڑ کر غیر مسلم ممالک میں رہنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا اعلان ہے بریئت الذمۃ، ہمارا ذمہ اس سے بری ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اپنی زندگی جیسے بسر کرے سو کرے، وہ چاہے یہودی ہو کے مرے، چاہے نصرانی ہو کے مرے، چاہے جو مرضی مرے، ہمیں اس سے کیا غرض؟ یہ تو ہمارا ہے ہی نہیں، یہ تو غیروں کا ہے، غیر ملکوں میں رہ رہا ہے۔ اس لیے جو لوگ غیر ممالک میں رہتے ہیں انہیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو علماء کے سپرد اور حوالے کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو دین اور دینداری کے ساتھ منسلک کرنا چاہیے، ورنہ تباہی اور بربادی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ تیسری حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی، العالم سلطان اللہ فی الارض، عالم جو ہوتا ہے، عالم سے مراد اپنے علم پر عمل کرنے والا، العالم سلطان اللہ فی الارض، عالم جو ہوتا ہے جو اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو، وہ اللہ کی طرف سے بادشاہوں کی طرح ہوتا ہے، سلطان ہوتا ہے، زمین میں ایک بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ فمن وقع فی ہلک، جو شخص بھی اس کے بارے میں گفتگو کرے گا، جو شخص بھی اس کی برائی کرے گا، جو شخص بھی اس کو لتاڑنے کی کوشش کرے گا، جو شخص بھی اسے تنگ کرنے کی کوشش کرے گا، ہلاک، وہ تباہ برباد ہوگا۔ علماء سے ٹکر لینا بہت مشکل کام ہے، یاد رکھو، کافروں، علماء کے ساتھ، دینی مدارس کے ساتھ وابستگی بہت بڑی سعادت ہے، علماء کے ساتھ اور مدارس کے ساتھ ٹکر لینا بہت بڑی بغاوت اور دشمنی ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے یہ دینی مدارس، ہمارے یہ علماء اور طلباء، یہی پوری قوم کا اثاثہ ہیں، یہی پوری قوم کے لیے ایٹم بم ہیں، یہی پوری قوم کے لیے ایک رہنما ہیں، یہی پوری قوم کی حفاظت کا ذریعہ ہیں، یہی پوری قوم کے لیے امن اور ایمان کا ذریعہ ہیں، یہی پوری قوم کے لیے ایک بہتر پیغام کا ذریعہ ہیں۔ اس لیے ان حضرات کو برا کہنا، ان حضرات کے بارے میں باتیں کرنا، ان حضرات کے پیچھے پڑنا، ان حضرات کو تنگ کرنا، ان حضرات کو کسی بھی طریقے سے تنگ کرنا، اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی کے دھانے پر ڈالنے والی بات ہے۔ یاد رکھیے، سارے ساتھی سن لیں، علماء کے ساتھ جو ٹکر لے گا وہ گمراہ ہوگا، تباہ ہوگا، برباد ہوگا۔ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے۔ مراد سے عالم با عمل لوگ ہیں، طلباء بھی با عمل مراد، جو اللہ والے ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حدیث دوسری بھی یاد رکھیے، العالم بغیر عمل، وہ عالم جو عمل کے بغیر ہے، ٹھیک، کالمصباح، وہ ایک چراغ کی طرح ہے، وہ ایک لالٹین کی طرح ہے، وہ ایک بلب کی طرح ہے، وہ ایک دیوے کی طرح ہے، جو یضیء للناس، جو لوگوں کے لیے تو روشنی کرے گا، مگر یحرق نفسہ، اپنے آپ کو جلا دے گا۔
اپنے آپ کو جلا دے گا۔ تو وہ علماء جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے وہ یاد رکھیں کہ وہ لوگوں کو بلب کی طرح روشنی تو دے رہے ہیں اور اسی روشنی میں وہ خوش بھی ہو رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو بڑی روشنی مہیا کر رہے ہیں، بڑے علوم بکھیر رہے ہیں، بکھرے موتی سنا رہے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ عالم بغیر عمل کے اس چراغ کی طرح ہے جو جلتا ہے، لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے مگر خود اپنے آپ کو، اپنے ذات کو جلا ڈالتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑی ہے، تعتر الحدۃ خیار امتی، میری امت کے جو پسندیدہ لوگ ہوں گے، میری امت کے جو پسندیدہ نیک لوگ ہوں گے ان میں تیزی ہوگی، ان میں جلدی ہوگی، ان میں اس طرح کے مسائل ہوں گے۔ یا اب آپ کہے جی جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، یہ کام جلدی جلدی کیوں کرتے ہیں، یہ کام تیز تیز کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے سامنے حدیث ہے، ٹھیک، تعتر الحدۃ، ٹھیک، خیار امتی، میری امت کے خیار اور بہترین لوگوں میں یہ چیز ہوگی، اس میں ٹینشن کیوں لیتے ہو؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ میری امت کے لوگوں میں یہ کام ہوگا، میری امت کے پسندیدہ لوگوں میں ہوگا۔ دیکھو بھائی، جو صحیح طور پر دین کو سمجھنے والا ہے وہ اس جلد بازی سے بچے گا جو شیطان کی طرف سے، اس جلد بازی پر عمل کر لے گا جو رحمان کی طرف سے ہے۔ ایک جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، ایک جلد بازی رحمان کی طرف سے ہے۔ العجلۃ من الشیطان والسرعۃ من الرحمن، علماء بھی اس بات کو یاد رکھیں، عجلت میں اور سرعت میں فرق ہے، دونوں کے معنی جلدی اور تیزی کے ہیں، مگر ایک جلدی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، ایک جلدی رحمان کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا فرق بیان کرتے ہیں العجلت اور السرعت میں۔ العجلت کا معنی ہوتا ہے ایسی جلدی جو وقت آنے سے پہلے ہی کام کو کر گزرے، اس کو جلدی کہتے ہیں، وقت آنے سے پہلے ہی کام کر لینا یہ جلدی ہے، یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور السرعۃ من الرحمن وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، ایسی سرعت کا تو قرآن میں حکم ہے، اللہ فرماتے ہیں جلدی کرو جلدی کرو، کدھر کو جلدی کرو؟ رب کی طرف، رحمان کی طرف، جنت کی طرف، اللہ کی طرف، ٹھیک، ایسی جلدی تو مطلوب ہے۔ تو جلدی جلدی میں فرق ہوتا ہے۔ تو بہرحال ایسی جلدی جس کو سرعت کہتے ہیں یہ رحمان کی طرف سے ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ وقت آنے کے بعد کام کو اول وقت میں کر لینا، وقت آنے سے پہلے ہی کر گزرنا عجلت اور شیطان کی طرف سے جلدی ہے، وقت آنے کے بعد کام کو پہلے وقت میں کر لینا یہ سرعت اور رحمان کی طرف سے جلدی ہے، اور یہ مطلوب ہے۔ کچھ ساتھیوں کو نیند آ رہی ہے تو بھائی دوستو کل آپ کا کوئی سبق نہیں ہے، کل کوئی پرچہ نہیں ہے، سمجھا گیا؟ اور سیکنڈ لاسٹ درس حدیث ہے، اس لیے میں تھوڑا ٹائم آپ کا لے رہا ہوں، پریشان نہیں ہونا۔ آواز آ رہی؟ اسی طریقے سے یہ میں نے حدیث آپ کو اس لیے سنائی کہ آپ علماء پر جلد بازی کی جو لگاتے ہیں کہ یہ عالم بہت جلد باز ہے اور یہ بہت جلدی جلدی کام کرتا ہے، تو یہ اشارہ شیطانی کام ہے اس کا۔ یہ جو علماء پر تہمت باندھی جاتی ہے، اس تہمت کا جواب آپ کو حدیث سے دے دیا ہے۔ بعض ساتھیوں کے دلوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، سمجھ گا؟ جی ہاں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث آپ کے سامنے پڑی ہے، بلو ارحامکم بالسلام ولو بالسلام، بلو ارحامکم ولو بالسلام۔ ہمارے پنجابی اور میواتی بلو کسی اور چیز کو کہتے ہیں، یہاں لڑکوں کے القابات بلو اور بلو اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہوتی ہیں، یہ عربی کا بلو ہے۔ بلو ہمارے ارحامکم ولو بالسلام، ابو داؤد کی روایت ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تر رہو اور تری اختیار کرو۔ بلو، اپنے آپ کو تر رکھو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ولو بالسلام، اگرچہ صرف سلام کے ساتھ ہی۔ کیا مانا؟ کہ بھئی اگر ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس ملاقات کا تو صرف سلام دعا تو رکھو، قطع تعلقی کیوں کرتے ہو؟ قطع تعلقی تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ جی ہاں، قطع تعلقی۔ اور آج ہمارے لاہوریوں میں یہ بات بڑے فخر سے پائی جاتی ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو جانتا تک نہیں ہے، ایک پڑوسی کے ہاں دوسرے پڑوسی کا علم نہیں ہے کہ اس کے گھر میں آج بچہ پیدا ہوا ہے یا اس کے گھر میں آج کوئی فوتگی ہوئی ہے۔ ہمارے ڈیفنس میں جا کے دیکھ لیں، لاہور اس میں سب سے آگے ہے۔
پڑوسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے پڑوس میں کیا ہو گیا ہے، ڈیتھ ہو گئی۔ ایک پڑوسی کو میں نے فون کیا، دور علاقے کا کسی دور علاقے کی بات ہے، میں نام نہیں لیتا، اور میں نے کہا بھائی تمہارے پڑوس میں یہ ہو گیا، کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے، وہ شہر سینکڑوں میل دور تھا۔ اس نے کہا ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ میں آج کل کے یہ حالات ہیں مولوی صاحب کہ ایک پڑوسی کو اسلام آباد جا کے دیکھ لو کہ اسلام آباد میں یہ پتہ نہیں ہے کہ پڑوسی کو کیا ہوا ہے، اپنی گاڑی نکالیں گے چپ کر کے نکل جائیں گے، پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پر کیا ہو رہا ہے، کہاں پر کیا نہیں ہو رہا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے بھائیو دوستو، رشتہ داری کو، تعلقات کو توڑنا آسان ہے اور گناہ ہے، مگر اس تعلق کو، رشتہ داری کو بحال رکھنا اور اس کو قائم رکھنا، اس کو جوڑنا، اس میں گوند لگانا، اس میں محبت ڈالنا، یہ تھوڑا سا نفس پر گراں گزرتا ہے، مشکل ضرور گزرتا ہے، مگر یہ بہت بڑی بڑی نیکیوں میں سے ہے، بہت بڑی بڑی عبادات میں سے ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگلی بھی جا رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، بلو ارحمکم ولو بالسلام، صرف سلام ہی کر لو۔ آپ اس علاقے میں آئے ہیں، آپ کے رشتہ دار اس علاقے میں رہتے ہیں، اور جی میں کیوں ملوں ان کو، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو کوئی اور شرعی عذر ہو تو اور بات ہے، بے پردگی کی خطرہ ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو تو اور بات ہے، کم رکھو بے شک، مگر آپ آئے ہوئے ہیں اس علاقے میں، آپ کے فلاں رشتہ دار بھی رہتے ہیں، تو آپ سلام ہی کر جائیں کھڑے کھڑے۔ یہ آج کل رواج نہیں ہے۔ بھائی وہ کون سا مجھے پوچھتا ہے، میں کیوں اس کو پوچھوں؟ بس فخر کے ساتھ ہمارا یہ لاہور اس مسئلے میں بیش بیش ہے اور آگے آ گئے۔ تر نہیں رہتے بلکہ خشک رہتے ہیں، ملاقات نہیں رکھتے بلکہ توڑتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، وہ حدیث تو لمبی ہے مگر میں خلاصہ بتاتا ہوں۔ بادروا بالموت ستہ، حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 6 چیزوں کی وجہ سے موت کو سبقت دے دو، موت کو ترجیح دے دو ان 6 کاموں کے آنے سے پہلے۔ سمجھ میں آ گیا؟ بادروا بالموت ستًا، ان 6 کاموں کی وجہ سے موت کو سبقت دے دو، یعنی یہ جو 6 باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں وہ اتنی اچھی نہیں، اس سے بہتر موت ہے، موت موت موت، جس کو آج ہم بہت وہ سمجھتے ہیں خطرناک۔ ان 6 میں پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خیر رکھے، وہ 6 کی 6 ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ذرا توجہ فرمائیے، وہ 6 کی 6 ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، ذرا توجہ فرمائیے۔ ان 6 میں جو پہلی چیز ہے، ترتیبار آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ان میں 6 میں پہلی چیز ہے نااہلوں کی سربراہی۔ نااہلوں کی سربراہی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، نہیں پائی جا رہی؟ آواز نہیں آ رہی؟ پوری طرح پائی جا رہی، ہر جگہ پر پائی جا رہی، الا ماشاء اللہ۔ نااہلوں کو سربراہ بنایا جاتا ہے، حتیٰ کہ دینی مدارس کے اندر بھی بہت سارے نااہلوں کو ناظم بنایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت ساری جگہ پر علاقے کے ناظم ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، اور شہر کے ہوتے ہیں اور صوبے کے ہوتے ہیں، سب نااہل۔ جب نااہلوں کی سرپرستی آئے گی تو اس سے فرمایا موت بہتر ہے، لیکن موت مانگنی نہیں ہے، سمجھانے کے لیے فرمایا کہ موت بہتر ہے۔ تو یہ ایسی چیز۔ دوسری چیز، 6 میں سے دوسری چیز، پولیس والوں کی کثرت، وکثرت الشرط، حدیث کے الفاظ، وکثرت الشرط، شرطیں، آج شرطیں بہت ہیں پولیس میں۔ پنجاب میں پولیس کی بھرتی بہت زبردست، جناب سارے اپنی اپنی پینٹ پہن کے ٹیٹو کے سارے کام کرنے کے لیے، بدعنوانیوں میں بیش یہ پولیس ہوتی ہے۔ پاکستان کی پولیس، خصوصاً پنجاب کی پولیس ہے، باقی تو تینوں صوبے پنچر ہیں، میں نے پورا ملک پھر کے دیکھا ہے۔ پاکستان میں صرف پنجاب کی پولیس کی تھوڑی سی ویلیو ہے، اور باقی صوبوں کے اندر پولیس کو تو بچہ ایسے دھکے مارے وہ ڈر جاتے ہیں۔ کراچی میں دیکھ لو، کسی بھی صوبے میں جا کے دیکھ لو، پولیس کی کوئی خاص ویلیو نہیں۔ پنجاب میں تھوڑا بہت روب ہے پولیس کا، مگر عمل کوئی نہیں، ایمانداری کوئی نہیں، اور دینداری کوئی نہیں۔ اگر کسی کو بد دعا دینی ہو تو اتنی دے دیا کرو کہ اللہ تجھے پولیس والا بنائے، بس، اس سے زیادہ نہ کسی کو بد دعا دیا کرو۔ وہ سمجھے گا کہ میں تھانے دار بن گیا، عزت دار بن گیا۔ ارے عزت دار تو بن گیا، جب تو قبر میں اترے گا تیری چھترول ہوگی، جس طرح تو دنیا میں نجائز چھترول کیا کرتا تھا۔
اس کا وقت نہیں ہے تفصیل کا، یہ میں آپ کو ثابت کروں کہ پولیس اور چترول اس میں تساوی کی نسبت ہے، اگر کوئی منطق جانتا ہے تو اس میں برابری کی نسبت ہے۔ خیر، جہاں پولیس کی کثرت ہوگی، یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک خوش آئند چیز نہیں۔ اللہ کی دی ہوئی آیت الکرسی ہے، وہ پڑھو، پولیس کی کیا ضرورت؟ حدیث شریف میں آتا ہے، مسند بزار کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ من قرأ آیت الکرسی وهو الحمیم المومن عصم ذلك اليوم من كل سوء، مسند بزار کی روایت، جو شخص صبح صبح ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے اور سورہ حامیم المومن کی شروع کی 3 آیتیں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب الشدید الطول لا الہ الا هو العلی البصیر، لا الہ الا هو العلی البصیر، یہاں تک 3 آیتیں بس ہوتی ہیں۔ یہ 3 آیتیں، شروع کی 3 آیتیں اور آیت الکرسی ایک مرتبہ پڑھ لے، وہ اس دن کی ہر قسم کی تکلیف اور برائی سے محفوظ رہے گا۔ یہ شرطے مرتے کیا کر لیں گے، یاد رکھو۔ اس لیے پولیس کی ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں، انتظامی امور میں ہماری حکمرانوں کو ضرورت ہوگی، ان کے لیے پروٹوکول اور باڈی گارڈ کی ضرورت ہوگی۔ ہمارے لیے اللہ اور اللہ کی دی ہوئی آیت الکرسی اور اللہ کی دی ہوئی چیزیں کافی ہیں۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، وہ 6 چیزیں، 6 میں سے کتنی ہو گئی؟ 2 ہو گئی۔ پہلی کون سی تھی؟ عمرہ، ہاں، نااہلوں کی سربراہی، اور نمبر 2 پولیس کی کثرت، اور نمبر 3 ہے فیصلوں کی فروختگی، فیصلوں کی فروختگی، فیصلے بیچے جائیں گے۔ آج پاکستان کی کوئی ایک عدالت ہمیں بتائی جائے جس میں فیصلے نہیں بیچے جاتے، تو ہم آپ کو نشاندہی کر کے بتائیں گے کہ یہ شخص کیا بیچ رہا ہے، یہ چھولے بیچ رہا ہے، یہ کلفے بیچ رہا ہے، یہ بڑا سیاںا جج اور بڑا سیاںا انسان اور بڑا سیاںا وکیل بنا ہوا ہے۔ بتائے کوئی ساتھی آ کر ہمیں، چیف جسٹس کو چیلنج ہے اس بات کا کہ بتائے ہمیں آ کر کے، یا کسی اعلان میں بتائے کہ فلاں جناب عدالت ہے، اس میں کوئی پیسہ نہیں چلتا۔ ہم جناب کو ثابت کر کے انشاءاللہ تعالی دکھا دیں گے کہ جناب پیسے یہ چل رہے ہیں۔ سکھ کا راج الوقت پاکستانی بابا قائد اعظم کس طرح پہیے لگے ہوئے ہیں اس کو۔ ہماری عدالت بھی بکی ہوئی ہے، ہمارے حکمران تو پہلے سے ہیں، عدالت اس کے بعد ہے۔ یاد رکھیے، عادل وہ ہے، عدالت میں بیٹھنے والا وہ شخص ہے جو حافظ ہو، عالم ہو، قاری ہو اور ہدایات جانتا ہو، دین کے اصول جانتا ہو، وہ جج بننے کے قابل ہے۔ یہ سوٹ بوٹ پہننے والے، یہ لوگ جج بننے کے قابل نہیں ہیں۔ ان کی توہین عدالت کوئی توہین نہیں ہے، توہین عدالت علماء کی توہین عدالت ہے، چاہے وہ جج نہ بھی ہو۔ کسی بھی عالم دین بعمل کی توہین بہت بڑی توہین عدالت ہے، اس کو سر عام کھڑا کر کے چونک میں مارنا چاہیے جو کسی عالم دین کو برا کہے، اور جو کسی جج کو برا کہے تو اس کی نوعیت کو دیکھا جائے۔ اگر وہ نوعیت شرعی ہے کہ اس نے شریعت کی کوئی نافرمانی اور بغاوت کی ہے جج نے، تو اس جج کو برا کہنا کوئی توہین عدالت نہیں ہے۔ یہ شرعی احکام ہے، یہ بتا رہا ہوں۔ ہدایہ کھول کے دیکھ لیجئے، کتابیں شریعت کی کھول کے دیکھ لیجئے، سب کچھ سامنے واضح لکھا ہوا ہے، کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل جج عالم پختہ، عالم بعمل، جو مفتی ہوتا ہے وہ اصل جج ہوتا ہے، وہ فیصلے کے اہل ہوتا ہے۔ ٹھیک، پاکستان کے حکمرانوں نے جسٹس جناب مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کو برطرف کیا، یہ ان کی بغیرتی اور ان کی بزدلی اور یہ ان کی بہت بڑی نمک حرامی ہے۔ بہت بڑے بزرگوں کو، اللہ والوں کو عدالت سے ہٹانا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ خیر، بہرحال جج اصل بننے کے لائق وہ ہوتا ہے جو شریعت کو جانے اور فیصل بن سکے۔ تو ایک چیز کیا آ گئی کہ فیصلوں کی فروختگی ہوگی۔ آج 5 لاکھ دے دو، 6 لاکھ دے دو، قتل کے مقدمے بری ہو جائیں گے، فلانے کام صحیح ہو جائیں گے، الو سیدھا ہو جائے گا پاکستان کا۔ اندازہ لیجیے، انصاف کی دنیا نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ اگر انصاف کی صفت قائم ہو جائے تو آدھا پاکستان اسی لمحے میں درست ہو سکتا ہے۔ انگریز اور کفار بھی اس بات کو مانتے ہیں، جس ملک میں عدالت ہوتی ہے، جس ملک میں انصاف ہوتا ہے، وہ ملک جو ہے ناکام اور نامراد نہیں ہوتا۔ یہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ کفار حکمرانوں کی باتیں ہیں۔ جہاں کہیں بھی ملک کی تباہی اور بربادی کی بات ہوتی ہے، وہاں لوگ یہ سوال کرتے ہیں وہاں کی عدالتیں کیسی ہیں،
اگر وہاں کی عدالتیں انصاف کر رہی ہیں تو وہ ملک برباد نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں۔ چوتھی چیز ہوگی خون ریزی کو معمولی سمجھنا، ٹھیک، خون ریزی کو معمولی سمجھنا۔ اس کے عربی میں الفاظ ہیں استخفافا بالدم، کسی کو مارنے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کسی کو قتل کرنے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جب چاہو بندہ پھڑکا دو، کتنی بری بات۔ ایسے بڑے گناہ جب ہونے لگے اس سے موت بہتر ہے، موت مانگنی نہیں مگر اس کا درجہ پتہ ہونا چاہیے۔ اور پانچویں چیز رشتہ داری، اسی وجہ سے مجھے یاد آئی تھی بات، رشتے ناطے کو توڑنے والے ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو رشتے ناطوں کو توڑتے ہیں، ایک تو ایسے ساتھی جو قطعیت رحم رشتے ناطے توڑتے ہیں، ایسے ساتھی بھی یاد رکھیں کہ ان کے لیے کیا ہے، رشتہ ناطہ توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، اس سے موت بہتر ہے۔ چھٹی اور آخری چیز جو قرآن کریم کو گا گا کے پڑھتے ہیں، گانے کے طرز پہ پڑھتے ہیں، ٹھیک، یہ جب 6 چیزیں عام ہو جائیں تو فرمایا اس سے تو موت بہتر ہے۔ تو جب حدیث میں یہ باتیں آ گئیں تو بتاؤ ہمیں توبہ استغفار کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آج کل سب سے بڑی کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ قبر کے دھانے پر لے جائیں۔ وقت کیا ہوا؟ تو اپنی سلامتی کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ قبر میں اتر جائیں، یہی سب سے بڑی ہوگی۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، عامۃ اہل النار النساء، کہ دوزخ میں اکثر عورتیں ہوں گی، دوزخ میں اکثر عورتیں ہوں گی۔ اب آپ لوگوں کی چھٹیاں ہونی ہیں، آپ لوگ اس حدیث کو لے کر کے گھر چلیں، مگر ڈرانا نہیں عورتوں کو، پیار محبت سے عورتوں کو غیبتوں سے بچانا ہے۔ یہ طبرانی کی روایت جس میں یہ آ گیا کہ جہنم میں زیادہ تر عورتیں ہوں گی، جہنم میں لیڈیز زیادہ ہوں گی، جینٹس کم ہوں گے، بنسبت جینٹس کے لیڈیز زیادہ ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زبان زیادہ چلتی ہے، خواتین کی زبان زیادہ چلتی ہے بنسبت مردوں کے، کہ مرد اتنی زیادہ غیبتیں نہیں کرتے جتنی خواتین کرتی ہیں۔ اس لیے بھائیو دوستو، ہم میں کوئی بھی ساتھی یہ نہیں چاہے گا ہماری کوئی ماں بہن بیٹی جہنم میں جائے، تو اسے چاہیے کہ یہ گھر میں جا کر بتائیں کہ غیبتوں سے بچیں، زبان کو آلودہ کرنے سے بچیں، زبان کی گندگی سے بچیں اور کسی کی برائی سے بچیں۔ پہلے اپنی برائیاں گن کر اپنی اصلاح کرنے کی فکر کریں، پھر دوسروں کی برائیاں تلاش کریں۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی بات کو نقل کرنا جو اس کو ناگوار لگے وہ غیبت ہے، برا ہے، گناہ ہے اور بہت بڑی برائی ہے۔ جب تک اس کو ہم دور نہیں کریں گے، تدارک نہیں کریں گے، اس کی معافی نہیں ہوگی۔ تو آخری بات جو توبہ کے بارے میں شروع کی تھی، ختم کر کے بس کروں گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان کی سچی توبہ اس بات میں ہے کہ وہ 6 کام کرے۔ پہلا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہو گیا، اللہ غلطی ہو گئی، بس غلطی ہو گئی، شرمندہ ہو اللہ کے سامنے۔ دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق رہ گئے ہیں، نمازیں چھوڑی ہیں، روزے چھوڑے ہیں، حقوق اللہ جو رہ گئے ہیں انہیں ادا کرے، ان کی قضا کو مکمل کرے۔ تیسرا کام کسی کا مال چھینا ہے اور واپس کرے۔ چوتھا کام کسی کو تنگ کیا ہے، مارا پیٹا ہے، معافی مانگے۔ کتنے ہو گئے؟ پانچواں کام کہ آئندہ گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور چھٹا اور آخری کام، جس طرح اپنے آپ کو گناہوں کی زندگی میں ملوث دیکھا ہے، اس طرح وہ اپنے آپ کو سچی توبہ کے ساتھ ایسا بدلے کہ اپنے آپ کو نیکی میں ملوث ہوتا ہوا، نیکی میں پایا جاتا ہوا بھی دیکھے، تب جا کے سچی توبہ ہوگی۔ توبہ کر لینے سے سچی توبہ نہیں ہوتی۔ حدیث جو آپ کے سامنے سب سے پہلے پڑھی اس میں بھی یہی ہے کہ توبہ تو یہ ہے گناہ سے کہ بندہ دوبارہ کبھی وہ گناہ نہ کرے، اور التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسا اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ تو بھائیو دوستو، آج کے اس درس حدیث میں چونکہ یہ سیکنڈ لاسٹ تھا، اس لیے بہت ساری روایتیں حدیثیں نقل کر دی ہیں، آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، اور چونکہ آج کے حالات کے پیش نظر سب سے پہلی حدیث بھی توبہ کی ہوئی اور سب سے آخری بات بھی توبہ کی 6 باتیں حضرت علی کی سنائیں،
تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اس پیغام کو عام کرنا چاہیے، میسج کرنے چاہیے، ہمیں ہمارے اہل لاہور کو خاص طور پر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ کسی بھی چیز کا بحران، بجلی سمیت، گیس سمیت کسی بھی چیز کا بحران یا مہنگائی کا طوفان، اس پر ہمیں حکمرانوں کو برا کہنے کی بجائے ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ سچی مخلص اخلاص کے ساتھ توبہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں 6 چیزیں جو توبہ میں پائی جاتی ہیں، ایسی سچی توبۃ النصوح ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمیں بھی، ہمارے شہریوں کو بھی، ہمارے پنجابیوں کو بھی، ہمارے ملکیوں کو بھی، ہمارے عزیز ہم وطنوں کو بھی اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی توبہ استغفار سے مدد لینی چاہیے۔ اے اللہ ہم سب کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم آپ کی ناشکریوں کی نعمتوں کی ناشکریوں کی وجہ سے مجرم ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم گناہوں کی وجہ سے مجرم ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم آپ کی شایان شان عبادت نہ کر سکنے کی وجہ سے مجرم ہیں، معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ علم دین حاصل نہ کر سکنے کی وجہ سے مجرم ہیں، معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ سنتوں کو پامال کرنے کی وجہ سے مجرم ہیں، بدعتوں کو آباد کرنے کی وجہ سے مجرم ہیں، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ ہم مجرم نہ ہوں، کئی وجوہ کی بنا پر کئی چیزوں کی وجہ سے ہم مجرم ٹھہرتے ہیں، بے صبرے ہیں، ناشکرے ہیں، اے اللہ دکھلاوا کرنے والے ہیں۔ یا اللہ ہمیں مخلص بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے صابر اور شاکر بنا دیجئے۔ اے اللہ جب بھی صبر کا موقع آئے ہمیں صبر نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ شکر کے ہر موقع میں، ہر لمحے میں ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے ساتھی یہاں تشریف فرما ہیں، اے جو آواز سن رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کی جائز حاجتیں ضرورتیں آپ جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی جائز حاجتوں ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان کامل پہ نصیب فرمانا، اخیر وقت میں شیطانی حملوں سے محفوظ فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ طلباء کرام کتابی تھوڑا سا آگے